محترم سامعین کرام، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے فتنوں کے دور میں ملک شام کی فضیلت و اہمیت کے عنوان سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں کہی تھی۔ وہ شام جس کا نام آج کل سیریا ہے، اور جو کبھی سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن کو ملا کر کے ملک شام کہلاتا تھا، سن 1920 میں جس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اس مکمل ملک شام کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے گزشتہ خطبے میں سنی۔ اسی کی دوسری قسط لے کر آج کے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ملک شام کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1909 میں بیان کیا ہے۔ راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوۃ اللہ من ارضہ الشام، اللہ رب العالمین کی منتخب اور پسندیدہ زمین شام، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ شام ہے۔ وَفِيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، اور وہاں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور منتخب بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ وَلَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جس پر کوئی حساب، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ملک شام کے تعلق سے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ وہ انبیاء کی سرزمین۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ایسے محبوب اور نیک بندے اس سرزمین میں ہیں یا ہوں گے آئندہ، جو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہے، اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا وہاں کا جو اللہ رب العالمین جن سے کوئی حساب نہیں لے گا، انہیں کوئی عذاب نہیں کرے گا، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حدیث کی شرح کرنے والے علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی سرزمین کا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہونا، پسندیدہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں خیر کے کام زیادہ ہوں گے، وہاں اس سرزمین میں خیر کے اور بھلائی کے کام زیادہ ہوں گے۔ یا اس طرح سے کسی بندے کا، کسی گروہ کا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گروہ، وہ افراد، وہ لوگ خیر کے کام میں سبقت کرنے والے ہوں گے اور بھلائی کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بطأ بعمل لم یسر به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے نزدیک عمل کی اہمیت، ورنہ مکہ کی سرزمین میں ابو جہل و ابو لہب بھی رہتے تھے، لیکن انہیں اس مکہ کی سرزمین نے کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اللہ کا منتخب، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے پسندیدہ ہوں، یا کوئی زمین اللہ کی پسندیدہ ہے تو وہاں خیر کے کام زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ جب جنگیں ہوں گی تو اس وقت بہترین مقام غوطہ ہوگا۔ غوطہ یہ دمشق جو ملک شام کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک علاقے کا نام ہے غوطہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس حصے میں، اس غوطے میں، وہ غوطہ مسلمانوں کا سب سے بہترین مسکن ہوگا۔
جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4298 ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، کہ جنگوں کے وقت علماء کہتے ہیں کہ یہاں جنگوں سے مراد وہ جنگیں ہیں جو دجال سے ہوں گی، یا دجال کے ظہور کے وقت جو جنگیں ہوں گی، جیسا کہ قیامت کی نشانیوں پر میرا ایک مفصل خطاب کئی قسطوں میں ہو چکا ہے۔ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں میں نے بیان کی تھی، اس کے اندر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اس قدر قتل ہوگا کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اڑتے اڑتے وہ تھک کر کے مر کر کے گر جائے گا، ان کی لاشوں کو پار نہیں کر پائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد پھر مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، پھر اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، اور وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ پھر ایک آواز آئے گی اور وہ خبر سچی ہوگی، دجال کا ظہور ہوگا اس وقت، یعنی بڑی نشانیوں کے ظہور کا وقت ہوگا وہ۔ اس وقت جو جنگیں ہوں گی تو آپ نے فرمایا کہ ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ، اس جنگ کے دن مسلمانوں کے خیمے کہاں ہوں گے؟ غوطہ میں ہوں گے، الی جانب مدینہ یقال لها دمشق، ایک شہر کے کنارے میں، ایک جانب میں، جسے دمشق کہا جاتا ہے، من خیر مدائن الشام، اور وہ دمشق ملک شام کے تمام شہروں میں سب سے بہترین شہر ہے۔ جیسا کہ نے بتلایا کہ ملک شام ایک بہت بڑا ایریا تھا، سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن وغیرہ مل کر کے، اور اس کے اندر بہت سارے شہر بھی تھے، اس میں سے ایک شہر ہے دمشق، اور وہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ تو دمشق کے اندر، دمشق جو ملک شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس دمشق شہر کے ایک کنارے میں ایک مقام ہے غوطہ، وہاں پر مسلمانوں کے خیمے ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو مسلمانوں کا مسکن بتلایا ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا مسکن جو ہوگا وہ ملک شام ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کو حرم قرار دے دینے کے بعد پھر مکہ اور مدینہ میں لڑائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ دجال بھی وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد صلیبی جنگیں اور دیگر جنگیں ملک شام سے ہی ہوتی رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری جنگوں پر اشارہ کیا۔ ایک لمبی حدیث ہے، نسائی کی حدیث نمبر 3591، جس کے راوی سلمہ بن نفیل کندی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذال الناس الخیل ووضعوا السلاح وقالوا لا جہاد وقد وضعت الحرب اوزارها، لوگوں نے گھوڑوں کو بے وقوف سمجھ لیا ہے، ہتھیار رکھ دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا، جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اب نہ گھوڑے پالنے کی ضرورت ہے نہ ہتھیار لینے کی ضرورت ہے اب، یعنی گویا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب عرب شرک سے پاک ہو گیا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نکل کر کے عیسائیوں سے ٹکر لینے کی تیاری کر رہے تھے، اور جنگ تبوک اور اس کے بعد جنگ موتا اور اس طرح کے جو حالات پیش آئے اس وقت کی، اس پس منظر کی یہ بات ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب گھوڑوں کی کوئی وقت نہیں رہے گی، حالانکہ احادیث کے اندر وہ گھوڑے جو جہاد کی نیت سے پالے گئے ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی، وہ ایک باب ہے گھوڑوں کی فضیلت، کیونکہ فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر باندھ دیا گیا ہے۔ بہت سارے ہتھیار ہوئے ہوں گے لیکن گھوڑوں کا جو رول رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی سے خیر باندھ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت جب بعض صحابہ نے
घोड़ों को बेवकूफ समझ लिया कि अब इनकी जरूरत नहीं है, हथियार रख दिए। तो आपने अल्लाह के वसल्लम के सामने एक सहाबी ने जिक्र किया, फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवजह, तो अल्लाह के वसल्लम ने अपना चेहरा उनकी तरफ फेरा, उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कज़बू, कहा जो ऐसा समझते हैं, जो ऐसा कहते हैं वो झूठ कह रहे हैं। अल-आनु जा अल-क़िताल, जंग तो अब शुरू हुई, जिहाद तो अब शुरू हुआ है। वला यज़ाल मिन उम्मती उम्मतुन युक़ातिलून अलल हक़, और मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक के लिए, दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए लड़ता रहेगा, क़िताल करता रहेगा। वयुज़ीग़ुल्लाहु लहुम क़ुलूब अक़वामिन वयरज़ुक़ुहुम मिनहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ व हत्ता याति वअदुल्लाह, और अल्लाह ताला उनके लिए एक गिरोह के, मुख्तलिफ कौमों के अल्लाह ताला दिलों को फेरेगा और अल्लाह ताला उनके जरिए से उन्हें रिज़्क़ देगा, यहां तक कि क़यामत कायम हो जाए, यहां तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। जैसा कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ मेरे मेज़े के नीचे रख दिया है, यानी मुसलमानों की रोजी रोटी हो जाएगी अल्लाह के राह में जिहाद करना, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपनी जिद्दोजहद करना, कोशिशें करना और अल्लाह के दीन को गालिब करने की फिक्र में लगे रहना, हर तरह से अपने इल्म से, अपनी जुबान से, अपने कलम से, अपने हथियार से क़यामत तक मुसलमान करते रहेंगे और अल्लाह ताला वही उनकी रोजी रोटी बना देगा, उसके जरिए से उन्हें रिज़्क़ मिलता रहेगा। बाद लोगों ने तर्जुमा ये किया है कि अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों को फेर देगा और वो उनकी रोजी का जरिया बनेंगे। एक तर्जुमा किया गया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिल टेढ़ा करता रहेगा, यानी कौमें कुफ्र करती रहेंगी और कुफ्र करके इस्लाम से टकराती रहेंगी और इस्लाम के मानने वाले इस्लाम के गलबे के लिए कोशिशें करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, यहां तक कि क़यामत आ जाए। क़यामत के करीब तक, यानी आखिरी लड़ाई दज्जाल से होने तक जिहाद जारी रहेगा, यहां तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। और आपने फरमाया वल खैलु माक़ूदुन फी नवासीहा अल खैर इला यौमिल क़ियामा, घोड़ों की पेशानियों से खैर क़यामत तक के लिए बांध दिया गया है। और आपने फरमाया वह हुआ यूहा इलैया अन्नी मक़बूज़ुन गैर मुलब्बसिन, और मेरी तरफ वही की गई है कि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। यानी अल्लाह रसूल ने अपनी मौत की खबर दी कि मुझे मौत आएगी, मुझे भी अल्लाह रब्बुल के पास जाना है। व अंतुम तत्तबिऊनी अफ़नादन, और मेरे बाद तुम लोग टुकड़ों में, गिरोहों में बढ़ जाओगे, गिरोह गिरोह में बढ़ करके मेरी पैरवी करोगे। यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, यहां तक कि तुम में से बाज़ आदमी बाज़ की गर्दन मारेगा, बाज़ को कत्ल करेंगे, यानी मुसलमान आपस में लड़ेंगे। व उक़्र दारिल मुमिनीन अश-शाम, और अनक़रीब ऐसा होगा कि मुसलमानों का, मोमिनों का घर जो होगा वो शाम में होगा। तो ये आखिरी गिरोह जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और कुफ्र खत्म हो जाएगा, सिर्फ मुसलमान दुनिया के अंदर बचेंगे, तो उस वक्त 7 साल तक इस तरह से गुजारेंगे कि दो मुसलमान के दरमियान भी आपस में किसी के दरमियान कोई रंजिश नहीं होगी, कोई कीना नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। वो जो दौर होगा, वो मुसलमानों का घर जो होगा वो शाम के अंदर होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की, ये नसई की रिवायत है, लंबी हदीस है, इसके अंदर बहुत सारी बातें बतलाई गई। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने एक पेशीन गोई करते हुए फरमाया कि मदीना वीरान हो जाएगा और मुल्क शाम आबाद हो जाएगा। जैसा कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमरान बैतुल मक़दिस खराबु यस्रिब व खराबु यस्रिब खुरूजुल मलहमा, कि मुल्क शाम का आबाद होना ये मदीना की वीरानी के वक्त होगा। मुल्क शाम का आबाद होना मदीना की वीरानी होगी, और वो खराबु यस्रिब खुरूजुल मलहमा, और मदीना की वीरानी ये जंगों की शुरुआत होगी। इन मदीना उस वक्त वीरान होगा जब जंगें शुरू होंगी। वो खुरूजुल मलहमा फतहुल कुस्तंतीनिया, और जंगों की शुरुआत जब होगी तो गोया कि ये
कुस्तुंतनिया की फतेह होगी, जिसको आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, जो तुर्की का एक शहर है जो समंदर के किनारे पर वाक़ है। वफ़तहुल कुस्तुंतनिया खुरूजुद दज्जाल, और कुस्तुंतनिया का फतेह होना दज्जाल के निकलने का वक्त होगा। सुम्मा ज़रबा बियदिही अला फ़ख़्ज़िल्लज़ी हद्दसहु औ मनकिबहु, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपने सहाबी जिनको हदीस सुना रहे थे उनके रान पर या उनके कंधे पर अपना हाथ मारा और मार के फरमाया, इन्न हाज़ा लहक़्क़ुन कमा अन्नका हाहुना, ऐ मुआज़ बिन जबल, ये ऐसे ही हक है जैसे तुम यहाँ इस वक्त मौजूद हो, जैसे तुम्हारा यहाँ मौजूद होना हक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होके रहेगा। औ कमा अन्नका क़ाइदुन, ये बिल्कुल ऐसे ही हक है जैसे कि तुम यहाँ बैठे हुए मेरे सामने हो। अल्लाह के रसूल ने जो खबरें दी है फरमाया कि ये होकर रहेगा, ऐसे ही होगा जैसे हमने बतलाया है, ये बिल्कुल ऐसे यकीनी है जैसे तुम्हारा मेरे सामने बैठे रहना, ये बैठकर सुनना यकीनी। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 4294, जिसके रावी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी इस हदीस के अंदर कि एक दौर आएगा जब मुल्क शाम आबाद होगा और मदीना उस वक्त वीरान हो जाएगा। और ये कब होगा? जंगों की शुरुआत के वक्त होगा, और जंगों की शुरुआत जब होगी तो कुस्तुंतनिया फतेह होगा, और कुस्तुंतनिया जब फतेह हो जाएगा तो दज्जाल का निकलने का वक्त आ जाएगा। इसी तरह से मुस्तदरक हाकिम की एक रवायत है जो हदीस नंबर 8554 है, जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नी रअयतु कअन्न उमूद अल-किताब उनतुज़िअ मिन तहति विसादती फ़अत्बअतुहु बसरी फ़इज़ा हुवा नूरुन सातिउन उमिद बिही इला शाम अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फ़ितन बिश्शाम। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि उमूदुल किताब उनतुज़िअ मिन तहति विसादती, मेरे तकिए के नीचे से किताब का खंबा निकला, किताब का उमूद निकला। फिर मैंने उसके पीछे अपनी निगाह दौड़ाई, यानी वो वहां से चला तो मैं उसको देखता रहा। फ़इज़ा हुआ नूरुन सातिउन, यहां तक कि वो एक रोशन नूर बन गया, चमकने वाला तेज नूर बन गया। उमिदा बिही इला शाम, जो शाम की तरफ चला गया। अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फ़ितन बिश्शाम, आपने फरमाया सुनो, खबरदार हो जाओ, जब फितने वाक़े होंगे तो उस वक्त ईमान शाम के अंदर होगा। ये अबू दाऊद की रवायत है। इसके अंदर जो किताब का खंबा या किताब के उमूद का तज़किरा किया गया, कहते हैं उलमा कहते हैं कि जब आदमी ख्वाब के अंदर किताब देखे तो उससे दीन मुराद होता है, या दीन का जिसके जरिए से दीन फैले वो शख्स मुराद होता है। तो यहां मुराद ईमान है, दीन है, या मुराद सुल्तान है। यानी आपने ये खबर दी गोया कि दीन शाम, ईमान वहां मुल्क शाम में होगा, या आपने ये खबर दी कि खिलाफत मुल्क शाम के अंदर होगी। इमाम महदी रहमहुल्लाह का जो ज़ुहूर होगा आखिर में, वो मुल्क शाम के अंदर वहां होंगे, और वहीं से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो अल्लाह के वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये खबर दी है कि आखिरी जो खलीफा मेरी उम्मत में से होगा, जो आपने फरमाया कि ये दीन उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि 12 खलीफा ना हो जाएं, और सब के सब कुरैश में से होंगे, और वो आखिरी खलीफा जो आपके घराने में से होंगे, आपके औलाद, आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटों हसन की औलाद में से होंगे, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो उनका दारुल खिलाफा जो होगा वो मुल्क शाम होगा। वो निकलेंगे, उनका ज़ुहूर तो होगा मक्का के अंदर, लेकिन उनका दारुल खिलाफा जो होगा वो मुल्क शाम होगा। ये अल्लाह के रसूल ने खबर दी है इस हदीस के अंदर। इसी तरह से यानी सही मुस्लिम की तिरमिज़ी की एक रवायत है, इसको मिला करके अगर समझें तो ये मतलब होता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल आखिरी जमाने में होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जब शाम बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2192 है, जिसके रावी मुआविया बिन कुर्रा हैं, जो अपने वालिद से रवायत करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फसद अहलुश शाम फला खैर फीकुम,
جب اہل شام برباد ہو جائیں گے تو اس وقت تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ شام کے اندر وہ گروہ مسلمانوں کا آخری گروہ وہ ہوگا جو 7 سال تک بالکل امن و امان کے ساتھ اس طرح سے گزاریں گے کہ دو بھائیوں کے درمیان بھی، دو مسلمان کے درمیان بھی کوئی رنجش نہیں ہوگی. تو وہ جب ماحول ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کوئی شخص تمہارے اندر باقی نہیں رہے گا، برائیاں ہی برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت جو قائم ہوگی وہ سب سے برے لوگوں پر ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں رہے گا. یہ بالکل آخری زمانے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے تائید یافتہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کو ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. حتی تقوم الساعة، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. تو قیامت کے قائم ہونے تک اللہ کے رسول کے ایک سچے امتیوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ دین کو بالکل ویسے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا، ویسے ہی قائم رکھے گا، ویسے ہی سمجھتا اور سمجھاتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا. چاہے ساری دنیا میں ان کی مخالفت کرے تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، انہیں کبھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا. اس حدیث کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ خبریں دی گئی ہیں کہ جس طرح سے دنیا کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور انتہا شام میں ہوگی، میدان محشر ملک شام میں ہوگا، ایسے دین کی ابتدا بھی مکہ سے ہوئی اور اس کی انتہا ملک شام میں ہوگی. اللہ کے آخری رسول مکہ کے اندر آئے، وہیں سے آپ کا ظہور ہوا، اس کے بعد اس کا اختتام جو ہوگا وہ ملک شام میں ہوگا. یہ بالکل آخری دور کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جس کے وقت کی تعین بعض لوگ اپنے اپنے قیاس سے کرتے رہتے ہیں، لیکن وقت کی تعین کوئی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کس سن میں تاریخ یا سن وغیرہ نہیں بتلایا گیا ہے، بس اس کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جن کو دیکھ کر کے اہل حق اس دور میں پہچان لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ پیشن گوئیاں کی ہیں، اس کی اہمیت بتلائی ہے، بلکہ صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے وہاں رہائش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2217 ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستخرج النار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت قبل یوم القیامت تحشر الناس. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرموت سے یا حضرموت کے سمندر کی طرف سے آگ کا ظہور ہوگا، ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس، جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی، لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. تو اس وقت صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تأمرنا، تو ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا قال علیکم بالشام، تم اس وقت شام کو لازم پکڑو، ملک شام میں رہائش اختیار کرنا، اور سب کا آخری مقصد بھی وہی ہوگا، وہی جانا پڑے گا. تو فتنوں کے دور میں چاہے کسی بھی طرح کا فتنہ ہو، اللہ کے وسلم نے گویا کہ امن کی جگہ ملک شام کو قرار دیا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر جس طرح سے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرے گا جو دجال کو وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، ایسے اللہ رب العالمین کے خصوصی فرشتے ملک شام میں بھی اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کیا، جیسا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 3954 ہے، جس کے راوی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور قرآن کو کاغذ کے پرزوں سے مرتب کر رہے تھے، یعنی قرآن کے ہم لوگ لکھ رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری. فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے خوشخبری، کس بات کی خوشخبری شام کے لیے آپ سنا رہے ہیں؟ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، تو آپ نے فرمایا کہ شام کی خوشخبری ہے اس بات کے لیے
کہ رحمان کے فرشتے اپنا بازو ان کے اوپر بچھائے ہوئے ہیں. لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، ملک شام کے اوپر رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے، اپنے بازو بچھائے ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو وہاں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے. جیسا کہ امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے اللہ نے متعین کر دیے ہیں جو ملک شام کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور بچھائے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشین گوئی کی ہے اور آپ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ساری احادیث کی روشنی میں کہا کہ یہ جو اسرائیل فلسطین کو غصب کرنے کی کوششیں کر رہا ہے مستقل طور پر کبھی بھی وہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی ان کی پیشین گوئیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چاہے کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے بھی طرح طرح کے ہتھیار کا استعمال کر لیں، ساری دنیا اس کی مدد کرے لیکن مستقل طور پر قابض نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اہل شام کے لشکر کو لازم پکڑیں. عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیصیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، یہ معاملہ وہاں تک پہنچے گا، یعنی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تم مختلف لشکروں میں بٹے ہوگے. جندم بالشام، ایک لشکر ملک شام میں ہوگا، وہ جندم بالیمن، اور ایک لشکر ملک یمن میں ہوگا، وہ جندم بالعراق، اور ایک لشکر عراق کے اندر ہوگا. قال ابن حوالہ خر لي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک. تو جب یہ سنا تو عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ جب میں اس دور کو پال لوں تو کون سے لشکر کو اختیار کروں، کس میں شامل ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالشام، تم شام کے اندر، شام کے لشکر میں تم شامل ہو جاؤ. وَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ. کہا شام کے لشکر میں شامل ہو جانا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی زمینوں میں اللہ کی پسندیدہ زمین ملک شام ہے، جس کی طرف اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے کھینچ کھینچ کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں لے کر کے آئے گا، اپنے پسندیدہ بندوں کو. فَإِمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، اور اگر تم وہاں نہ جا سکو، کسی وجہ سے تم اس میں شامل نہ ہو سکو، تو یمن کو لازم پکڑو، تو یمن کے لشکر میں شامل ہو جانا. وَاسْقُوا مِنْ غُدُورِكُمْ، اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، یعنی رہنا یمن میں لیکن مدد کرتے رہنا وہاں سے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قال فإن الله توکل لی بالشام وأهله، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ ملک شام کی اور وہاں کے اہل کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے. فإن الله توکل لی بالشام وأهله، اللہ رب العالمین نے مجھ سے ملک شام اور اس کے اہل کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2483. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لشکروں کی آپ نے خبر دی ہے، امام مہدی کے ظہور کے بعد کے جنگوں کا حال بیان کیا گیا، اس وقت کی یہ لشکر ہوں گے. اسی طرح سے آخری بات بیان کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی باتیں اگلے تیسرے قسم میں آپ حضرات سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے مومنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ملک شام سے ٹھنڈی ہوا چلے گی جو اللہ کی خاص رحمت سے خاص فضل ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2940 جس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخرج الدجال فی امتی، میری امت کے اندر دجال نکلے گا. فیمکث 40، تو وہ 40 تک ٹھہرے گا. کہتے ہیں کہ لا ادری 40 یوما او 40 شہرا او 40 عاما، مجھے یاد نہیں رہ گیا، میں نہیں سمجھ پایا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال آپ نے کہا. حالانکہ دوسری روایت کے اندر کہ 40 دن تک ٹھہرے گا، اور اس کی تفصیل ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے.
اس طرح سے دجال کے ٹھہرنے کے 40 دن ہوں گے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو خدائی کا دعوے دار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بعض اختیارات بھی دیں گے اور لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دجال 40 دن تک ٹھہرے گا۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں دمشق کی مشرقی کنارے کی مسجد کے سفید مینارے پر وہاں اتریں گے، اور 2 فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اپنے سر کو جھکائے ہوئے وہاں سے اتریں گے، اور ان کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہوں گی موتیوں کی طرح، اور وہ اتریں گے۔ اس کے بعد سیڑھی لائی جائے گی، مینارے سے نیچے اتریں گے، وہاں نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد دجال سے قتال کریں گے۔ اس کی تفصیل آپ قیامت کی نشانیوں میں سن چکے ہیں یا سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، کأنہ عروۃ بن مسعود، وہ ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک صحابی سے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ کفار کی طرف سے معاہدے کی بات کرنے آئے، بعد میں وہ اسلام لائے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ان کی طرح سے نظر آئیں گے۔ وَيَطْلُبُهُ، تو وہ دجال کو ڈھونڈیں گے، فَيُهْلِكُهُ، پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ 7 سنین لیس بین اثنین عداوہ، پھر اس کے بعد 7 سال مسلمان ایسا گزاریں گے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی، یعنی سب کے سب بالکل بہترین مسلمان اور اپنے صاف دل اور متقی دل مسلمان ہوں گے کہ کسی دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ 7 سال اس طرح سے گزاریں گے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ حالت ختم ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم يرسل الله ريحا باردة، پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، من قبل الشام، شام کی طرف سے۔ فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ایمان الا قبضته، پھر وہ ہوا سب جگہ سے گزرے گی، اور جہاں بھی کوئی مومن ہوگا زمین پر، جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، ایمان ہوگا، اس کو وہ ہوا لگے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، وہ مر جائے گا۔ حتی لو ان احدکم دخل فی کبد الجبل، یہاں تک کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کی پہاڑ کے اندر جا کر چھپا ہوگا، پہاڑ کی کھود اس کی غار میں جا کر چھپا ہوا ہوگا، لدخلته علیہ، تو ہوا وہاں بھی جائے گی، وہاں بھی اس کے اوپر پہنچے گی، حتی تقبضہ، یہاں تک کہ اس کو قبض کر لے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2940 ہے، جو بالکل آخری وقت کی خبر دی گئی ہے کہ ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو سارے ایمان والوں کو، جس کے دل کے اندر ذرا بھی خیر ہوگا، ذرا بھی ایمان ہوگا، اس کو وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، وہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں صرف برے لوگ باقی ہوں گے اور انہیں کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کے اندر بھی ملک شام کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ ملک شام سے جو ہوا نکلے گی وہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہوگی، ایک فضل ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ یہ چند باتیں تھی جو ملک شام کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں نے حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر کما حق ہو ایمان و یقین رکھنے کی اور سچے دل سے اس کی پیروی کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان میں خیر پر خاتمہ فرمائے، جنت فردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، خطرہ کی گمراہی سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔